عزیز طلبہ و طالبات، ناظرین، اشرف جاوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج میں بات کرنے جا رہا ہوں شاہنامہ اسلام کی۔ شاہنامہ اسلام حفیظ جالندھری کا وہ شاہکار منظوم بیانیہ ہے کہ جسے پڑھ کر ہم نہ صرف اسلام کے ان روشن ادوار سے واقفیت اور آگاہی حاصل کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئے، بلکہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دور مبارکہ ہے وہاں تک کے بہت سارے واقعات منظوم صورت میں یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ شاہنامہ اسلام ابو الاثر حفیظ جالندھری کا عظیم کارنامہ ہے۔ آپ ایک عظیم نعت گو شاعر، سچے مسلمان، پاکستان کے قومی ترانے کے خالق، درویش صرف انسان، آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو نظم میں بیان کیا، اور اس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، ہجرت اور جنگ خندق تک کے واقعات کو منظوم شکل میں بیان کیا۔ شاہنامہ اسلام کا دباچہ شیخ عبد القادر مرحوم نے لکھا۔ انہوں نے شاہنامہ اسلام کو اسلام کی منظوم تاریخ قرار دیا ہے اور اسے اسلامی اخلاق کے لیے درسی کتاب کا درجہ دیا۔ لکھتے ہیں، شاہنامہ مصنف کے مذہبی جذبات کی ایک دلکش تصویر ہے جو الفاظ میں کھینچی گئی ہے۔ الفاظ سادہ ہیں مگر اس میں رنگین ترنم موجود ہے جو حفیظ جالندھری کی شاعری کی ایک خاصیت ہے۔ اس کے حسن کو دوبالا کرنے والی اور یہ مجموعہ شاہنامہ کا مستحق ہے۔ شاہنامہ اسلام کے مقدمہ میں ایک مشہور ہمارے لکھنے والے نقاد عبد القادر لکھتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی زمانے کا جو نقشہ شاعر نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اس میں زیادہ تر زور سیرت پر دیا گیا ہے۔ بالعموم وہ روایتیں نظم کی گئی ہیں جن سے دنیا کے سب سے بڑے ہادی کی پاکیزہ سیرت پر روشنی پڑتی ہے۔ اس اعتبار سے ہر مسلمان حضرت حفیظ کے اس کارنامے کو قدر کی نگاہ سے دیکھے گا، بلکہ یہاں تک امید کی جا سکتی ہے کہ ہر وسیع الخیال غیر مسلم بھی شاعر کے کمال فن کی داد دے گا۔ حفیظ جالندھری ایک عظیم انسان تھے، اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے جمیل الدین عالی ماہنامہ افکار میں لکھتے ہیں کہ اس کٹے پھٹے غریب مگر میرے لیے محفوظ پاکستان کے حصول کے لیے حفیظ صاحب نے اپنی بساط بھر کام کیا تھا۔ مثلا وہ مسلم لیگ کے بڑے بڑے جلسوں میں ناخواندہ مگر ہنرمند کے آزاد مند مسلم عوام کے دل شاہنامہ اسلام سے گرماتے تھے۔ میلاد کی بڑی بڑی تقریبات میں سلام پڑھتے، اور جن سرکاری اور سیاسی حلقوں میں، علاقوں میں اور مجالس تک ان کی پہنچ تھی وہاں پاکستان کی ہی بات کیا کرتے۔ ان کی قومی نظموں، نعتوں اور سلاموں کی مستقل ایک ادبی حیثیت ہے۔ کتاب کی تالیف کی وجہ بیان کرتے ہوئے حفیظ جالندھری لکھتے ہیں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ اس کتاب کی 4 جلدیں ہیں۔ پہلی جلد میں 7 ابواب ہیں۔ ابتدا میں آغاز کائنات، خلافت انسانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، عرب قبل از اسلام کے حالات مذکور ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یتیمی، دائی حلیمہ کی گود میں پلنا، جوان ہو کر سچائی اور امانت میں شہرت پانا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح اور نبوت ملنے کے تاریخی واقعات، تبلیغ اور مشرکین سے جنگ کے بادل منڈلانے کے عنوانات وغیرہ۔ دوسری جلد میں 3 باب ہیں۔ پہلے باب میں مارکہ بدر کے تمام واقعات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ دوسرے باب میں غزوہ بدر و احد کے درمیانے وقفہ میں عرب کے حالات و واقعات کا تذکرہ ہے، اور آخری باب میں ہے مکے والوں کا انتقام لینے کے لیے غزوہ احد کی تیاری اور ابو سفیان کا ذکر۔ تیسری جلد میں 10 ابواب ہیں، جس کا آغاز غزوہ بدر کی فضیلت اور اہمیت سے ہے اور اختتام غزوہ احد پر ہوتا ہے۔ چوتھی جلد کا آغاز شہدائے احد سے شروع ہو کر مسلمانوں پر سارے عرب کے دھارے تک محیط ہے۔ اس جلد میں 6 ابواب موجود ہیں۔ یہ عظیم کتاب ہے جسے ہر زمانے میں اہمیت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا ہے۔ پہلے باب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے حوالے سے جو نظم ہے وہ آپ کو میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہوا جب آتشی منظر نمونہ باغ جنت کا، ملا پیغام پیغمبر کو اب بابل سے ہجرت کا، کہ یہ بھی خدمت تبلیغ کا ایک پاک ہیلا ہے، سفر کہتے ہیں جس کو کامرانی کا وسیلہ ہے۔
یہ باب العراق کا قدیم شہر ہے کہ ایماں ابراہیمی سے اکثر کام لینے تھے، ابھی پیاسوں کو بھر کر معرفت کے جام دینے تھے۔ وطن کو چھوڑ کر نکلا خدا پاک کا پیارا، برادر زادہ تھا ہمراہ یا تھیں حضرت سارہ۔ وطن کو چھوڑ کر نکلا خدا پاک کا پیارا، اور اگلا شعر ہے کہ مقدس قافلہ اس خطۂ باطل سے ٹل آیا، بحکم حق تعالی جانب کنعان نکل آیا۔ کنعان بھی یہ شہر ہے مصر کا، جہاں یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا تھا، جہاں وعدہ کیا حق نے کہ ہاں اے بندہ ذیشاں تیری اولاد کو مل جائے گا یہ خطۂ کنعان۔ مقدر ہو گئی اولاد میں دارین کی شاہی، تو پیغمبر دیار مصر کی جانب ہوا راہی۔